آج کچھ بات کر لیتے ہیں زہران ممدانی کے حوالے سے، جو کہ امریکن شہری ہیں، امریکن امیگرنٹ ہیں اور 34 سال ان کی عمر ہے۔ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کے والدین پڑھے لکھے ہیں، والد خاص طور پر ان کے جو ہیں انہوں نے ان کو سیاسی تربیت دی کیونکہ وہ سیاست کے ہی پروفیسر ہیں، اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے، امریکن وہ مہاجرین ہیں، اور یوگنڈا سے بھی ان کا تعلق ہے، یعنی 3 ملکوں سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال مستقل طور پر وہ امریکن شہری ہیں، مہاجر ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ نیو یارک شہر جو ہے وہ شہر بھی ہے اور ریاست بھی ہے امریکہ کی اس نام سے۔ بہرحال یہ شہر مہاجرین کے حوالے سے مشہور ہے، یہاں پہ ورکنگ کلاس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زہران ممدانی کی جو الیکشن مہم ہے، اگر اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو سب سے پہلے ہے اس کا نظریہ، اس نے اپنی پالیسی بیان کی لوگوں کے سامنے اس وقت جب ایک بندہ بھی اس کا سپورٹو نہیں تھا، تب سے لے کر جب تک وہ جیتا نہیں، اس نے اپنی الیکشن مہم میں جو سب سے پہلے اپنی پالیسی اور نظریہ دیا، اور پھر اس نے اپنی مہم کیسے چلائی۔ اس نے ایک ٹیکسی والے کے ساتھ جا کر بات کی، ہر سڑک پہ چلنے والے عام شہری کے ساتھ جا کر بات کی۔ اس نے بلا تفریق کالے گورے مسلمان یہودی عیسائی کوئی کلاس اور کوئی تفریق نہیں کی، اس نے سب شہریوں کے جو اس شہر کے مسائل ہیں اس پر ایکولیٹی کی بیس پر بات کی، اور اس نے اپنا نظریہ اور پالیسی دی، اور انتہائی محنت کے ساتھ اس نے مہم چلائی، جبکہ شروع میں اس کے ساتھ 2 بندے بھی شامل نہیں تھے، لیکن جب وہ جیتنے تک، جو الیکشن ہونے تک پورا شہر نیو یارک اس کا گرویدہ بن چکا تھا۔ اس کی الیکشن مہم کے دوران ایک اہم بات، وہاں پہ نیو یارک میں جو یہودی ہیں، کچھ ایسے یہودی جو اینٹی زائنسٹ ہیں، یعنی کہ جو اسرائیل کی ریاست ہے وہ زائنزم نظریے پہ قائم ہے، اس کے وہ خلاف ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ اسرائیل اس پر قابض ہے، اور ہماری پیدائش جو ہے وہ فلسطین میں ہوئی ہے، اور ہمیں واپس فلسطین اس وقت جائیں گے جب یہ تمام علاقہ دوبارہ سے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو مل نہیں جاتا، اور فلسطینی حکومت وہاں پہ قائم نہیں ہو جاتی۔ یعنی وہ اس حد تک اسرائیل کی اینٹی زائنسٹ ہے، یعنی اسرائیل کا جو زائنزم کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ ان یہودیوں نے زہران ممدانی کو بہت سپورٹ کیا، اس کو بہت پسند کیا، مختلف ویڈیو کلپس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بینگ گڈ مسلم، زہران ممدانی نے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر ایک طبقے کی جو ہے نیو یارک شہر کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کی ایکولیٹی کی بیس پر نظریہ اپنا دیا، پالیسی دی، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر کلاس کی اس نے بات کی، اور تب جا کے وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کی مہم، الیکشن مہم جو ہے وہ اس کے پیچھے پیسہ، بزنس کلاس، ایلیٹ کلاس کچھ بھی شامل نہیں ہے، اس کی اپنی محنت ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بھی اگر نوجوان جو سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکن ریاست کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بے شک ٹرمپ بہت پاورفل صدر ہے جس کی بیرونی دنیا کے ساتھ پنگے رہتے ہیں، کلیشز رہتے ہیں، کبھی کوئی بات اس نے کی ہوتی ہے، مطلب ان کی ایک ہسٹری ہے، خالی ایک ٹرمپ صدر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے صدور گزرے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کا جو اندرونی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے، وہاں پہ قانون اتنا پاورفل ہے کہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ کاروباری طبقہ جو کہ صدر ٹرمپ کے حمایتی ہیں، وہ سب مل کر زہران ممدانی کو ہرا نہیں سکے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا قانون بالاتر ہے، دولت مندوں سے بھی، ایلیٹ کلاس سے، اشرافیہ سے، بیوروکریٹ سے، اور ایون صدر بھی جو ہے وہ قانون کا پابند ہے، اور وہ سب لوگ مل کر زہران ممدانی کو ہرا نہیں سکے کیونکہ وہ پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے۔ کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے، لوگ جس کے پاس پیسہ وہ اپنی طاقت کو تو ہر جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے ملک کوئی بھی ہو، لیکن قانون کے اندر آ جاتا ہے۔ قانون کی جہاں پہ بالادستی ہو وہاں پہ ایلیٹ کلاس بھی فیل ہو جاتی ہے، طاقتور۔ اب زہران ممدانی چونکہ کامیاب ہو چکا ہے اپنی کوالٹیز، اپنے نظریے، پالیسی، اپنی الیکشن مہم، محنت کی وجہ سے، اب اصل امتحان اس کا تو میئر کے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کس طرح سے حل کرتا ہے، حل اس سے کیے جائیں گے یا نہیں۔ بہرحال گڈ لک، جہاں تک وہ کامیاب ہوا ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اس نے اب تک محنت کی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا ایک واضح نظریہ اور پالیسی دی، اور پھر محنت کی اور کسی بھی تفریح کی بنیاد پر اس نے الیکشن مہم نہیں چلائی، ایکولیٹی کی بنیاد پر چلائی۔ اور ہم لوگوں کو اپنی روایتی سیاست کے اندر اس سے سیکھنا چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے کہ یہ الیکشن مہم کتنی گندی قسم کی چلائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ کیسے سہولت کار اٹھائے ہوتے ہیں، اور چمچہ گیری اور یہ ساری چیزیں، اور پھر جو ہے وہ گھٹیا قسم کے کومنٹس، فیک آئی ڈیز کی وجہ اس کے ساتھ بنا کر آپ کیمپین چلا رہے ہیں اور اپنے کسی لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اچھے انسان بنیں، اور جو بھی دنیا میں کوئی نوجوان مسلم کامیاب ہے اس کے نظریے اور پالیسی سے کچھ سیکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ راحیلہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔